بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، خدائے ذوالجلال نے روز اول سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سے برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا کی تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین کے حق سے روشناس کروائیں۔ خدائے ذوالجلال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا مشن سونپا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 30 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی طرف 100 سے زیادہ بار اشارہ کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کو خدا عز و جل نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی رہی۔ خدائے ذوالجلال نے اس نافرمان قوم کو اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ انبیاء کرام کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور خدائے ذوالجلال کے ان خاص بندوں کی کھلی نشانیاں اور معجزات دے کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، تو خدائے ذوالجلال نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 برس کی عمر میں خدائے ذوالجلال کی رحمت میں چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمانچہ رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس آ گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ رکھ دو۔ تمہارے اس ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے۔ اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے مقدر ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے، در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتوں کو امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوال لگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لے لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا ہی نہیں، اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا
اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو کہ ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے۔